فین کلب پاکستان تحریک انصاف کو فین کلب کا نام دے رہے ہیں، مطلب اتنا بڑا فین کلب، اور واقعی احتجاج کے اگر ریکارڈ سے اٹھا کے دیکھیں جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور یہاں پہ تو بسنت بھی بنائی جا رہی ہے لاہور کے اندر۔ اچھا منصور صاحب، یہ جو فین کلب ہے نا، اس کو آپ کے سپریم کورٹ نے نشان چھین لیا، ٹھیک، الیکشن کمیشن نے شناخت چھین لی، ٹھیک ہے، باقی رہی صحیح کسر پولیس نے کر دی، آپ کے کینڈیڈیٹ اٹھوا لیے گئے، کاغذات چھین لیے گئے، کیمپ نہیں لگنے دیا گیا، اور پھر اس فین کلب نے سب کو ہرا دیا اور تاریخی شکست دی سب کو۔ آپ نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس فین کلب نے سب کو اٹھا کے پھینک دیا۔ جو بہت بڑی سیاسی جماعتیں بن رہی تھی نا، ان کی سیاست ختم کر کے رکھ دی۔ کہاں ہے نواز شریف صاحب پولیٹیکل سیاست میں، کہاں پہ ہیں اس ٹائم؟ آصف علی زرداری سیاست میں کہاں نظر آتے ہیں؟ ایک ہی بندہ نظر آتا ہے، وہ فین کلب کا ہیرو عمران خان، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ یہ بسنت منا رہے ہیں نا، آپ نے آغاز کیا ہے، آپ اتنے پاپولر ہیں نا اور اتنے تگڑے ہیں نا، اتنی عوامی مقبولیت کے انتہا پہ ہیں نا، تو کہیں کہ کل گڈیوں پہ تصویریں لگا دیں۔ اگر آسمان عمران خان کی تصویروں سے نہ بھر جائے تو پھر کہیے گا، یہی خوف ہے آپ کا۔ اسی ڈر کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو اس فین کلب کے ساتھ کیا کیا؟ رنگ بھی آپ کا تھا، امپائر بھی آپ کا تھا، باکسنگ گلوز بھی آپ نے پہنے ہوئے تھے، آپ کو طاقت کے ٹیکے بھی لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد ایک رنگ میں پی ٹی آئی کو ہاتھ باندھ کے اتارا گیا، اس نے پھر ناک آؤٹ کر دیا آپ کو۔ صحیح، یہ فین کلب کی ہی وہ ہے نا۔ ہاں، عمران خان کا جو شفیع نے کہا ہے نا، کاش عمران خان کا بھی ایک بھائی ہوتا، کاش اس کی بھی ایک بیٹی ہوتی، اس کا بھی ایک کڑم ہوتا، اور یہ عہدے ان کو مل گئے ہوتے تو پھر پارٹی بچ جاتی۔ اگر عمران خان کے جانے سے پارٹی ختم ہو رہی ہے تو یہ تو شرم کا مقام ہے اس لیڈرشپ کے لیے جس کو اس نے عہدے دیے تھے۔ یہ تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ ایک شخص باہر 20% آتے ہیں، 15% آتے ہیں، میں کہتا ہوں 2% آتے ہیں، جس نے دیے اس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سب آج ہے کہ میں تاڑی گل کنے حوصلے نہ سنی، ویسے میری یار سن لینا، کانٹی مارنے کا دور آ گیا، کانٹی مارنے کا دور آ گیا ہے، اور کانٹی یہ مارنے کا آپ دور جو آ گیا مرضی تو کانٹی مارے میری گڈی چموڑ نہیں سکتے آپ، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کپتان ڈور سے جو گڈی اڑی ہے، ہاں، کپتان ڈور سے جوڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی کنی جو ہے نا کسی طاقتور نے نہیں دی، عوام نے دی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تیسری بات اور یہ، ہوا کے ساتھ گڈی اڑائی ہے آپ، ٹھیک ہے، ہاں، اور بلے دی ہوا بھی نہیں ہے پھر بھی اڈی جا رہی ہے گڈی، کیا بات، ٹھیک ہے نا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20% آئیں، 15% آئیں، 5% آئیں، اصل چیز یہ کہ کیا عمران خان کا نیریٹو ختم کر دیا آپ نے ان بھگوڑوں کی موجودگی میں؟ کیا عمران خان کا لوگ نام کیوں نہیں ختم؟ اکٹھے ہو رہے؟ کہہ رہے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر جو لوگ اکٹھے نہیں کر سکے وہ کیا پہیا ہاں جانتے ہیں؟ جی، 2 دفعہ آپ پہ بھی ہونا ٹھنڈا پانی پھینکا جائے دسمبر کے اندر، مزہ بڑا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں، میں نہیں پتا تسی کہو جے مزے لیتے نہیں، ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے تو اطلاع یہ غریب قوم ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہے۔ مجھے تو اطلاع یہ ہے کہ آپ تو وضو بھی گرم پانی سے کرتے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بات اچھا نہیں، جی، کتنے لوگ اس ملک میں لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر آپ لیڈر سے محبت تو ہے نا، پھر اگر لیڈر سے محبت ہے تو پھر تو آنا چاہیے نا، تو آپ کر لیں نا، چلے وہ نہیں آ رہے نا، آپ کل کہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی بھی گڈیاں اڑائی جائیں، مریم صاحبہ کی تصویر کی بھی اڑائی جائے اور اس کی بھی اڑائی جائے، ہم گڈیاں دے پتہ موضوع ہے گڈیاں گننے سے کس طرح سر پتہ رہے گا؟ میں گن دوں گا آپ کو، آپ میں کل فارغ ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں چھت پہ بیٹھ کے گن لوں گا۔ آپ آپ ایک نے دفعہ چھت پہ نہیں موقع جانا، دیں۔ آپ نے نہیں جانا چھت پہ، کیوں؟ آپ نے بسنت کا بائیک آؤٹ کرنا ہے نا۔ نہیں، میں نے کیوں کرنا ہے نہیں کرنا، اچھا آپ اڑا رہے ہیں، آپ گڈی اڑا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے گڈی نہیں اڑانی آتی، مجھے تکے کھانے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا، ہر شخص کا اپنا ایک رول ہے نا، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر گڈی نہیں ہو اڑا سکتا سکتا، ہے اسار رانا صاحب کو اس بار کام پہ لگا دیا جائے کہ بھائی آپ پنڈا پکڑ کے بیٹھے، ہاں، یا آپ جو ہے وہ کیا نام ہے کنی دیں، ہاں کرنی۔ اور میں ایسے بھی میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے پنا پکڑایا نا تو میں کڑکی نہیں لگاؤں گا بیچ میں، اچھا گڈی اڈن دیا گا پوری، میں فارم 47 کی کڑکی نہیں لگاؤں گا۔ بڑی فارم چاہیے ہوتی ہے پنڈا پکڑنے کی، ہاں، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل درست، نہیں، ریفلیکسز ایسے کر کے یہ بالکل اس طرح جیسے سلپ میں کیچ آ رہا جی، ہے، پیڑیاں کہتے ہیں نا، پیڑیاں جو ہیں، میں تے نہیں میں نے پتا ہے جماندرو لوڑی ہے، کوئی مذاق پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں ڈیالہ کے خلاف 2 لوگ بھی جائیں، آپ اس کی کہہ رہے ہیں نا علیمہ صاحبہ کی، علیمہ خان کو ایسے نہ لے کے کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے، علیمہ خان کو ایسے لیں کہ اس ایک بہن کہہ رہی ہے جسے اپنے بھائی کے تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، نہیں بہن، لیکن ایک صوبائی حکومت کو کہہ سکتی ہے جی سڑکیں بند کر دیں، کیوں؟ اپیل کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اپیل کسی سے بھی کی جا سکتی، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ نہیں بالکل ٹھیک، وہ کوئی حکم دے رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ ایسا کریں میرے بھائی کو بچانے کے لیے۔ اس نے کل ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کی آنکھوں میں اس طرح تکلیف ہو تو تم گھر بیٹھو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بہن کی فریاد ہے، وہ اس کو کوئی سیاسی وہ نہ لے کے جی اس نے بہن کی فریاد پہ کوئی کان دھر رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ جو سیل آفریدی ہے نا اس نے ایک نئی گیم ڈالی ہے. اچھا ہاں وہ کیا؟ گیم یہ ڈالی ہے کہ پہلے اس نے دہشت گردی کی مذمت کی, اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کے اندر گئے, جی پھر کل انہوں نے ایک شہید کے جنازے کو کندھا دیا جس میں ایک طرف کور کمانڈر نے وہ اٹھائی ہوئی تھی, ایک طرف وہ تھے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از دی بیسٹ اسٹریٹجی. میں پہلے دن سے اس بات پہ قائم ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتے ٹکر مار کے, آپ کو رستہ بنانا چاہیے. جو لوگ یوٹیوبرز یا جو باہر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ عمران کی مدد نہیں کر رہے. نام لیتے ہیں ذرا 4-5 کے. میں اس ٹائم میری یادداشت کمزور ہے, یہ مجھے پتا, یہیں پہ آ کے نا آپ کی گڈی پھٹ جائے گی. آپ نام لیے جائیں میں ہاں کیے جاؤں گا. مجھے پتا تھا یہاں گڈی پھٹ جائے گی. آپ نام لیے جائیں میں ہاں کیے جاؤں گا. چلیں کپتان ڈور یہاں نہیں پر ٹھیک ہے, سن تو لیں, آپ نام لیں میں ہاں کیے جاؤں گا. آپ اپنے تمام چن چن کے نام لیں. آپ نے چند یوٹیوبروں کا ذکر کیا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں بات نہیں کر رہے. ہاں میں نے تو ایسے کوئی یوٹیوبر نہیں سنا. آپ بتائیں کون ہے؟ ارے میرے توبہ, اللہ میری توبہ, اللہ کی قسم ساری گڈیوں کو آگ لگ جانی چاہیے. اگر آپ کو نہیں مجھے تو نہیں پتا, آپ بتائیں نا بھائی. شوشا آپ نے چھوڑا ہے نا, اور نہ لو بھائی. میں اپنے منصور اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا آپ نے سارے نام لے دیے. میں منصور خان صاحب کے پیچھے چلنے والا ہوں. اگر میرے منصور کو نام نہیں آتے نا تو مینوں بھی نہیں آتے. بس سمپل جی. عادل بھائی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مطلب 1 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ آج 9 فروری ہے. 8 فروری کی بسنت کا آخری دن پورا ہو گیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کی کال دی تھی. جو فی الحال موسم جس طرح ہم پریڈکٹ کرتے ہیں, جس طرح میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کو سیاسی موسم کیا لگ رہا ہے, کیا ہوگا 9 فروری کو؟ 9 فروری کو جب وہ دن گزر جائیں گے, پتنگیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی, احتجاج کی کال بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا 9 فروری؟ نہیں منصور صاحب, بسنت تو صرف لاہور میں ہے, باقی پورا پنجاب پورا پاکستان آپ کا پڑا ہوا ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے پورے پاکستان میں کریں, پہیا جام کرنا ہے. ویسے بھی سنڈے کو بھی چھٹی نہیں ہے پنجاب کے دیگر, مطلب چلے جو سرکاری دفاتر ہیں وہ باندھے, لیکن مارکیٹس کھلی ہوتی ہے نا, وہاں جمعے کے دن لوگ چھٹی کرتے ہیں, تو وہاں پہ کریں احتجاج جس نے کرنا ہے. باقی آفریدی صاحب کی اگر بات ابھی سر نے کی ہے, یہ تو پھر گنڈا پور صاحب راستہ بنا رہے تھے, بہت ساری چیزیں انہوں نے کر دی تھی, ان کو کیوں راستے سے ہٹایا گیا؟ پھر تو ان کو چلنے دینا چاہیے تھا. احتجاج بھی ہو رہے تھے, جلسہ بھی ہو رہا تھا, جلوس بھی ہو رہی تھی, لاہور تک بھی آ رہے تھے, اسلام آباد بھی آ کر کئی بار ہو کر چلے گئے, جو کرنا تھا کر رہے تھے. اب تو پشاور میں بھی احتجاج نہیں ہو پا رہا, مطلب جس طرح میسو کراؤڈ ہم دیکھ رہے تھے, ہم کور کرتے تھے. سننے میں آیا ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ سڑکیں بند کر دیں, مطلب ہماری صوبائی حکومت ہے, ہم ہی بیٹھ کے سڑکیں بند کر دیں. تو یہ ایک آپشن تھا پاکستان طریقے میں. اکثر ماضی میں بھی بات ہوتی رہی. جنید اکبر صاحب جب آئے انہوں نے بڑے دعوے کیے, وہ پورا پلان بتاتے تھے کہ کون سا روڈ آپ نے کہاں سے بند کرنا ہے, افغانستان جانے والی ٹریڈ آپ نے بند کرنی ہے. بہن نے تو یہ بھی کہا تربیلا ڈیم بھی بند کر دیں, وہ بجلی بھی بند کرنی ہے. وہی نا, تربیلا ڈیم بند ہی کرنا ہوگا نا, وہ کہ اندھیروں میں چلا جائے, چلے یہ کہہ لیں. لیکن اب پاکستان طریقے سے مسعود صاحب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس ٹائم 3 قیادتیں موجود ہیں. ایک بیرسٹر گوہر صاحب اور راجہ صاحب کی صورت میں ایک قیادت موجود ہے. بیرسٹر گوہر آپ کہہ لیں. آن دا ادر سائڈ ایک اچک زئی صاحب آتے ہیں, وہ ایک اور قیادت ہے جو نہیں, جو پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا, نہیں وہ صاحب وہ ان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں نا, جو یہ باقی لوگ ہیں. احتجاج کی کال دینی ہے, باقی ساری چیزیں دینی ہے, تو اب مین فیصلہ وہ کر رہے ہیں نا, اختیار اب ان کے پاس ہے کہ بانی کا جو بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے اب ساری چیزیں ہوں گی. اچھا ایک علیمہ خان صاحبہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں. اکثر آپ اور ہم ایک میٹنگ میں جاتے ہیں, وہاں سے بھی یہ بہن کی فریاد ہے, بہن کے نہیں, وہ بہن کی فریاد کے ساتھ آن اے لائٹر نوٹ, آپ ہم ایک میٹنگ میں جاتے ہیں, وہاں پہ اکثر باتیں شاتیں ہوتی ہیں, تو ایک صاحب نے مذاقاً کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ غیر سیاسی ہونے کا اسی طرح اظہار کرتی ہیں جس طرح وہ ایک ادارہ کر دیتا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں. ساری سیاست میں ان بھی ہیں, پارٹی کے تمام امور بھی چلا رہی ہیں, وہ بیرسٹر گوہر ہوں, باقی دیگر جو لوگ ہوں ان کو جھاڑ بھی دیتی ہیں, بس ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ جس طرح سر نے کہہ دیا کہ وہ ایک بہن ہے, وہ غیر سیاسی شخصیت ہے. تو ایک جو کنفیوژن ہے, لگتا یہی ہے بظاہر کہ 8 فروری کو کچھ نہیں ہونا. وہ جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جلسے جلوس کرتی رہی ہے گنڈا پور کے دور میں, اب شاید اس مومنٹم کو ٹچ بھی کرتے ہوئے نظر. نہیں عادل بھائی, میرا نا یہاں پہ ایک سوال ہے اور میں چاہوں گا آپ دونوں بھی ذرا بعد میں اس پہ کامنٹ کیجیے گا. سیاسی احتجاج, جلسے جلوس, ریلیاں, یہ جب آپ کال کرتے ہیں نا, اس کا اگر تو وہ سکسیسفل ہو گئے تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. آبویسلی آپ کی ڈیمانڈس کے اوپر جو ہے دھیان دیا جاتا ہے, لیکن یہ ایک کوائن ٹاس کی طرح ہوتا ہے. آپ یوں کر کے کوائن پھینکتے ہیں نا, تو ہیڈ بھی آ سکتا ہے, ٹیل بھی آ سکتا ہے. اس کا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا شو فلاپ ہوا تو پھر اگلی دفعہ آپ سے کسی نے بات بھی نہیں کرنی. بالکل آپ بجا فرمائے. دیکھیں خان صاحب بانی پی ٹی آئی ریڈ لائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے. بانی پی ٹی آئی بیمار ہیں اڈیالہ میں,
طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کارکنان بڑے پریشان تھے, بڑے زیادہ ان میں بے چینی پائی جاتی, لیکن کتنے کارکنان نکلے اڈیالہ جیل کے بعد, رات وہاں سی ایم نے گزاری, کچھ لوگوں نے گزاری, پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے. اگلے دن اگر سی ایم ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ خان صاحب کے لیے ریلیف لینا ہے, اڈیالہ سے باہر لے کر آنا ہے, وہ بھی اگلے دن اسلام آباد سے سوابی چلے گئے, جلسہ کر رہے تھے, تو وہ بھی اڈیالہ نہیں گئے, مطلب وہ بھی ملاقات بھی نہیں کر پائے جو جس کے لیے وہ ایک دو راتیں انہوں نے گزاری. تو اب کہہ لیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جس کو اس لیے لے کر آیا گیا تھا گنڈا پور کو ہٹا کر, وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہا. علیمہ خان اڈیالہ کے بعد ٹھیک ہے, بہن ہے, ان کے لیے بہت ساری سمپتیز ہیں, خان صاحب کے لیے جو ان کی طبیعت کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو تحفظات ہیں فیملی کو دور ہونے چاہیے, ساری جگہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا لیڈرشپ کے لیول پہ دیکھیں تو شاید اب کسی کو اتنی فکر نہیں.